قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ حضرات علماء اکرام، طلبہ عزیز، ہم سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل ہمارے ہی اس دارالعلوم کے انتہائی قابل قدر اور قابل فخر ابن قدیم اور سپوت حضرت مولانا جمال الدین صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی جوار رحمت میں پہنچ گئے اور اس دنیا سے رحلت فرما چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے محاسن اور محامد کے تذکرے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم کے ہی شورا کے دوسرے رکن حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم، بروز جمعہ ان کی والدہ کا بھی حادثہ وفات پیش آیا، ان کے لیے بھی ہم مغفرت کی دعا اور ایصال ثواب کریں گے۔ اب میں اس مجلس کی باقاعدہ شروعات کرنے کے لیے مولوی محمد نذیر سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور حضرن چند آیات کی تلاوت فرمائیں۔ حضرت الحاج حافظ عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں۔ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، غالباً جمعرات کا دن تھا اور حضرت مولانا جمال الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عمرے کے سفر پر جانا تھا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر کے وہ یہاں سے چلے گئے تھے اور معمول ہے ادارے کا جب بھی کوئی جاتا ہے تو دعا کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ مولانا گھر جا چکے تھے اور ان کے گھر پر کافی مہمان تھے اس دن۔ یہاں بزرگوں کا، ذمہ داران کا ارادہ یہ تھا کہ ان کے لیے ایک دعائیہ مجلس ہو جائے۔ مولانا سے درخواست کی گئی، وہ اپنے مزاج کے اعتبار سے، مزاج کی سادگی اور شہرت وغیرہ سے دور رہنا، یہ جو ان کا مزاج تھا، اس کی وجہ سے اس کو ملتوی کر رہے تھے کہ بس آپ لوگ دعا کر دیجئے، میرا آنا تو مشکل ہوگا، مہمان کافی ہیں۔ اس طرح کی بات کہہ کر کے وہ شاید ملتوی کر، لیکن اصرار بہت زیادہ ہوا۔ وہ آئے، عصر کی نماز انہوں نے یہاں ادا کی اس دن، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں جب دعائیہ مجلس ہو رہی تھی، کچھ باتیں تمہیدی طور پر کہی گئیں۔ جب وہ تمہیدی باتیں ہو رہی تھیں اس دوران بھی وہ اشک بار تھے۔ پھر یہ ہوا کہ دعا کی درخواست حضرت سے ہی کر لی جائے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو نظر محبت سے دیکھا ہے تو آج کی مجلس میں دعا آپ ہی کروا دیں۔ تو مائک انہوں نے لیا اور مائک لے کر کے اس کو اپنے کانوں پر لگایا بھی، اور لگانے کے بعد روتے ہوئے وہ چند جملے کہہ کر کے گئے، اور وہی جملے اس ادارے میں ان کے لیے غالباً ان کے وہ جملے آخری ہو گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اور پھر یہ روتے ہوئے انہوں نے مائک آگے بڑھا دیا۔ یہ آخری جملے تھے، آخری مرتبہ ان کا آنا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ آئے تو وہ، لیکن آئے نہیں، لائے گئے۔ اور ظہر کی نماز عام طور پر یہاں پڑھا کرتے تھے، ظہر اور عصر کی۔ ظہر کی نماز تو بالخصوص وہ پڑھتے تھے، یہیں امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی جگہ سے جس جگہ وہ ظہر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز میں ہی اسی جگہ سے پھر ان کی نماز کا بھی اعلان ہوا اور بالآخر وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام مساعی جمیلہ و جلیلہ کو قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بعض صفات تو ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے سب نے قریب سے دیکھا، اور بہت سی خوبیاں ایسی ہیں جو ان کے آنکھ بند ہو جانے کے بعد دھیرے دھیرے وہ خوبیاں کھل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ مجلسیں اسی لیے منعقد ہوتی ہیں تاکہ بڑوں کا کے محاسن اور محامد کا تذکرہ ہو تو چھوٹے اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے
मुर्दों के और दुनिया से चले जाने वालों के महासिन का तस्करा करो, ताकि बड़ों की ये बातें छोटों के लिए मशाले राह साबित हो सकें। इंशाअल्लाह बुजुर्गों की तरफ से धीरे धीरे बहुत सी बातें अभी हमारे सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले इस ताज़ियती मजलिस का जो अहम अंसुर हुआ करता है वो मरसिया होता है। मरसिया वो एक ऐसा कलाम जो दिलों को झंझोड़ता है, आंखों को अश्कबार करता है और कुछ सोचने पर मजबूर करता है। तो मरसिया पेश करने के लिए इदारे के जवां साल उस्ताद मोहतरम कारी अब्दुल शकूर साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। किसी खतीब को दावत दूं। हज़रत मुंशी साहब की तरफ से एक तस्करा है उनके महासिन में से एक ख़ास वस्फ़ का। अभी बयान फरमा रहे थे कि जब रमज़ान की छुट्टियां मुकम्मल होती, असातिज़ा और इदारे की तरफ से जो लोग भी सफ़र करते थे, सफ़र करके वापस आते तो वो पूछा करते थे किसका सफ़र कैसा रहा, कौन इदारे के लिए क्या क्या कुछ ले कर के आया, और फिर उसके बाद वो खुशी का इजहार फरमाते थे और बाज़ मरतबा उनकी आँख से आंसू जारी हो जाया करते थे। इदारे के तई ये उनकी मोहब्बत की एक बड़ी अलामत थी। इदारे को अगर कोई खुशी मैसर आ रही है या इदारे को किसी तरह से कोई राहत का मौका मैसर आता तो वो उस पर खुशी का इजहार फरमाते थे। ऐसे लोग कम होते हैं। इदारों के उलमा के हासिदीन तो ज़्यादा होते हैं, क़द्रदान और मुहिब्बीन ये खाल खाल होते हैं। बहरहाल बड़ी खूबियाँ थीं। अल्लाह तबारक व तआला बस हम सब के लिए मशाल राह, हम सब को उनकी खूबियों को मशाल राह बनाकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफीक नसीब फरमाए।